اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوات شیطان فٹ اسٹیپس آف ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس شیطان کے اوپر جب ایکسپلینیشن دی تو انہوں نے ایک سٹوری سنائی. کیا سٹوری تھی؟ وہ ایک ایسے عالم کی تھی جو یہودی نیشن کا بہت بڑا عالم تھا. اور یہود وہ قوم ہے جن کے اوپر سب سے پہلے جہاد فرض ہوا. تو اس عالم کے پاس 2 مجاہد آئے. انہوں نے بولا کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر ہم اپنی بہن کو رکھوا سکیں. کیا آپ اس کی ذمہ داری رکھ لیں گے؟ اس نے بولا کہ میں کیسے رکھ سکتا ہوں، میرے لیے تو یہ بہت ہی جو ہے خطرناک بات ہوگی. تو انہوں نے دیکھی ہمارے پاس اور کوئی ایسا بھروسے کے لائق شخص نہیں ہے جس کے پاس ہم اپنی بہن کو رکھوا سکیں، خیال رکھ سکیں، کیونکہ ہم ایک بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں. آپ ایسا کریں، اس کو الگ رکھ لیں. تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں. بہت انسسٹ کرنے کے بعد انہوں نے بولا میں اس کو الگ رکھ لیتا ہوں. اس نے الگ رکھ لیا. اب الگ رکھ لیا تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اس نے بولا میں تھوڑا بہت کھانا وانا پہنچا دوں. تو کھانا باہر رکھ کے چلا جاتا. اب باہر رکھ کے چلا جاتا تو شیطان آیا اس کے پاس اور اس کو خیالات دیے کہ تم کس طرح کے شخص ہو، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا اس کو کوئی سوشل کسی سے بات چیت کرنے کا کوئی ضرورت پیش نہیں آتی جو تم ہو کہ اس کو باہر سے کھانا رکھ کے چلے جاتے ہو؟ یہ تو پوچھو کم از کم اس کو کھانا پسند بھی آیا ہے نہیں، یا اس نے کھانا کھایا بھی ہے نہیں، تو باہر کھانا رکھ کے چلے جاتے ہو، کم از کم یہ حال چال پوچھ لو. اس کو یہ بات پہ لاجک لگی، اس کو یہ بات سمجھ میں آئی. اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں. وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے بات کرنے لگا، حال چال پوچھنے لگا. ایک بات، دوسرے دن الگ بات، تیسرے دن الگ بات. اس کے بعد اس کو واپس سے شیطان نے وسوسہ ڈالا، اس کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی کہ تم اس طرح سے دروازے کے باہر اس سے بات کرتے ہو، کوئی اور دیکھے گا تو کیا بات کرے گا؟ شک کرے گا کہ تم کیا آپس میں باتیں کرتے ہو. تھوڑا اندر چلے جاؤ تاکہ کم از کم لوگوں کو پتہ نہ رہے. اس نے اندر جا کے بات کرنا شروع کر. اب آہستہ آہستہ بات ہوئی، آہستہ آہستہ فیلنگز گرو ہوئیں، آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ میں محبت ہوئی، دونوں کے بیچ میں فزیکل اٹریکشن ہوئی، اور ایونچولی وہ زنا کر بیٹھا. اب زنا کر بیٹھا تو شیطان نے واپس سے آ کے اس کو بولا کہ دیکھو تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، کسی کو پتہ چل گیا تو تمہاری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، تمہاری عزت خراب ہو جائے گی. تم ایک کام کرو، اس بچے کو اور اس عورت کو مار دو. اس نے ایونچولی اس عورت کو بھی مار دیا اور اس بچے کو بھی مار دیا اور اس کو دفنا دیا وہاں پہ. کچھ عرصے بعد جب دونوں بھائی آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن نہیں ہے، تو اس نے بولا دیکھیے تو طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ مر گئی. شیطان بعد میں ان دونوں بھائیوں کے خواب میں آیا اور ان دونوں کو اس بات کو یاد دلایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ رہبا، یہ پریسٹ جھوٹ بول رہا ہے. اس نے جو ہے اس کو مار دیا ہے اور دفنا دیا، اور یہاں دفنا ہے. دونوں بھائیوں نے کئی دنوں تک یہ خواب دیکھا، آپس میں ایک دوسرے کو ڈسکس کیا، میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے، تم نے بھی خواب دیکھا ہے. اس نے جب وہاں پہ جا کے دونوں نے جا کے وہ جگہ کو ڈگ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ انہوں نے ریمین دیکھے. اس کو پکڑا تو اس یہودی عالم نے اقرار کر لیا کہ میں نے یہ بات کی، یہ کام کیا تھا. اب کیا ہوا؟ کورٹ نے ڈیسیژن دے دیا کہ اس کو موت کی سزا دینی چاہیے. جب موت کی سزا دے دی گئی تو اس کو لے جایا جا رہا تھا موت کی سزا کے لیے، اس کو پھانسی دینے کے لیے، اس کی جان نکالنے کے لیے اس کو لے جایا جا رہا تھا. اس کو باندھے ہوئے تھے اور اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا. تو اس وقت شیطان آیا ان ایکچوئل فارم اور اس نے یہ بات بولی کہ میں ابھی بھی تمہیں بچا سکتا ہوں. اس نے کیسے؟ اس نے تم مجھے سجدہ کر دو، میں تمہیں بچا لوں گا. اس نے بولا میں سجدہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں بندہ ہوا ہوں. اس نے بولا تم اپنا سر جھکا لو، میرے لیے کافی ہوگا. جب اس نے سر جھکایا تو شیطان نے بولا اب میرا کام ہو گیا، اب میرا کام ہو گیا. نہ وہ عالم اگر اس تک یہ سٹوری ہے برسیسا کی کہ اس عالم کے پاس اگر شروع میں وہ شیطان زنا کی دعوت لے کے آتا، کفر کی دعوت لے کر آتا، وہ کبھی بھی نہیں کرتا. لیکن شیطان اپنے ان فٹ سٹیپس کے ذریعے جس طرح سے اس کو کفر کی طرف لے کے گیا ہے، جو شیطان کا اصل چیلنج ہے کہ اللہ کا ناشکرہ بنانا ہے، اس کو ایمان سے ضائع کرنا ہے، جہنم میں لے کے جانا ہے، وہ اصل اس کا آبجیکٹو ہے. آپ کے اندر سے جب حیا چلے جائے گی، آپ کے اندر سے جب حیا چلے جائے گی تو ایمان چلا جائے گا، اور آپ کے اندر جب بے حیائی پھیل جائے گی تو پھر آپ کے اندر ایمان والی باتوں کو عجیب سمجھا جائے گا، اور جب ایمان چلا جائے گا تو پھر جو چاہے کرو.